السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھنے سارے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے۔ دنیا میں ہم جتنے انسان ہیں، انسان ہندو ہو، وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے وہ محنت کر رہا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچھا، انسان نظر آتے ہیں، قرآن پاک میں جنوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان چھوڑو، جنوں کو بھی بامقصد ہم نے پیدا کیا ہے۔ جنوں کی زندگی کا بھی مقصد ہے آنے کا۔ جن بھی بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیے گئے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا، تمام چیزوں کو بامقصد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، اس لیے اس کا مقصد بھی سب سے اعلیٰ، اس کا مقصد بھی سب سے اونچا رکھا گیا ہے۔ ہر آدمی اپنا ایک مقصد حیات ذہن میں رکھ رہا ہے کہ یہ چیز اگر مجھے مل گئی میں کامیابی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاؤں گا۔ اور جب بعد وہ پیسہ مقصود بنا لیتا ہے، زندگی کا مقصد پیسہ، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا میرے اوپر داڑھی ہے، پھر نہیں دیکھے گا میں ایک معزز پرسن ہوں اس معاشرے کا، وہ جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، ملاوٹ کر کے، رشوت لے کے پتنی ہزار اپنے جتن تلے گا اس لیے مال مل جائے۔ حضرت حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یہاں سے ابتدا ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس میں، خبردار کسی مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر نہیں کھانا چاہیے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے، لا يحل حلال نہیں، حرام ہے۔ خود کتا کھانے کو حرام سمجھتے ہیں اور رشوت لینے کو حرام نہیں سمجھتے، فراڈ کو حرام نہیں سمجھتے، چوری کو حرام نہیں سمجھتے، بہنوں سے حق جائیداد کا لے کے ہڑپ کر گئے اسے حرام نہیں سمجھتے۔ چونکہ ہم یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں ہیں، یہاں کا ایک اپنا ماحول ہے، آپ کی پی ایچ ڈی ہوگی یا آپ کی پورے ڈپارٹمنٹ کو کھانا کھلائیں اور بڑی شوق سے ہضم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے کی حیثیت دیکھو، کیا اس اہل بھی ہیں، قابل بھی ہے کھلانے کے، نمازیں پڑھے جا رہے، روزے رکھے جا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع انٹرنیشنل چارٹر ہے یہ دنیا کا، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ انٹرنیشنل رول اینڈ ریگولیشن ہے انسانیت کی کامیابی کے۔ کسی مسلم معاشرے کو بہترین معاشرہ دنیا میں اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس معاشرے کے رہنے والے یہ نیت کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ وہ استاد کی بھی ذمہ داری ہے، اسٹوڈنٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ استاد کی ذمہ داری کام کرائے، میرٹ پہ کام کرائے، نہیں کیا بچے نے کام، ٹائم دے اسے، پھر کرائے، محنت کرائے۔ یہ نہیں کہ چل رہا جو لے کے آ رہا ٹھیک ہے جی چل رہا۔
تو معلوم ہوا اللہ نے مسلمان کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں کامیاب ہونا ہے، کامیاب سارے ہونا چاہتے ہیں لیکن سارے کامیاب ہوتے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا ٹھیک محنت ٹھیک نتیجہ، غلط محنت غلط نتیجہ۔ محنت سارے کر رہے، کامیاب سارے نہیں ہو رہے، کیوں؟ محنت غلط نتیجہ غلط۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رول اینڈ ریگولیشن بتائے 1500 سال پہلے، کیا فرمایا؟ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقا، اے لوگو اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، ایک باپ کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، باپ نے کسی ایک بیٹے کا نام ایکسٹرا جائیداد کر دی، حدیث میں لا وارث کو وصیت کی ہی نہیں جا سکتی، وہ تو ویسے ہی وارث ہے، اس کو کیوں وصیت کر رہے ہو؟ اب کیا ہوگا؟ اب گڑبڑ ہوگی، اب والدین کی عزت ڈاواڈول ہوگی۔ جس بچے کو زیادہ دیا، ایک مسلم کی روایت ہے، ایک صاحب یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو کچھ دے دیا، ایکسٹرا دیا ہے، آپ لوگوں کا باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ لیکن نہیں یا رسول اللہ باقی بچوں کو تو نہیں دیا۔ فرمایا پھر اس سے بھی واپس لے لو، اس سے بھی واپس لے لو۔ تو وصیت وارث کے حق میں نہیں، ہاں ادروائز وہ اور ہیں ان کے حق میں چل جاتی ہے۔ یہی فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بدین، کسی مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر نہیں کھایا جائے گا۔ ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اے لوگو تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جائیں نا، وہاں کہتے ہیں سعودی، انا سعودی، سعودی، وہ جیسے کوئی سعودی کوئی لیبل ہے جنت والوں کا۔ اللہ کیا سعودی، مصری، فارسی، ایرانی، ترانی ہونا کوئی ہے ہی نہیں، عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چولستان میں رہنے والا بکریوں کا چرواہا اگر متقی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ سعودی سے زیادہ عزت والا ہوگا جو متقی نہیں ہے۔ عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تقویٰ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو معلوم ہوا بنی ہوئی چیزوں سے نفع حاصل کرنا، کائنات اللہ نے بنائی ہے، سورج بنا ہوا ہے، چاند بنا ہوا ہے، آسمان بنا ہوا، زمین بنی ہوئی، ساری دنیا کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں سارے اسی میں لگے ہوئے، ان چیزوں سے نفع حاصل کریں۔ اچھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں واقعات، ہزاروں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بتایا ہے کہ چیزیں خود نفع نہیں دیتی، چیزیں جب تک میرا ارادہ شامل حال نہ ہو سب نفع دے ہی نہیں سکتی۔ جب میں کسی کو زندہ رکھنا چاہوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جس کو میں عزت دینا چاہوں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کی میں زندگی بنانا چاہوں چاہے پیسہ ہو نہ ہو، عہدہ ہو یا نہ ہو، عزت ہر حال میں ملے گی اور زندگی ہر حال میں بنے گی۔ نظام اللہ کرے میں چلا رہا ہوں، تو اس لیے حکم ہے کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیز نفع دیتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، ولا تعجز، عاجز نہ بن، واستعن باللہ، اللہ سے مدد بھی مانگتا رہے، اور پھر اگر وہ چیز تجھے مل جائے تو کہے الحمدللہ، اگر وہ چیز نہیں ملی تو یہ نہ کہے لو انی فعلت کذا و کذا لکان کذا و کذا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ بَابَ الشَّيْطَانِ، اگر مگر کرنے سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، وَلَكِنْ قُلْ، تو کہے کیا، قدر اللہ شاء، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ جو شاء، یشا، تشا، قرآن شریف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے، تعز من تشاء، جسے تو چاہے گا عزت ملے گی، جسے تو چاہے گا ذلیل ہو جائے گا، جسے تو چاہے گا بادشاہ بنا، جسے تو چاہے بادشاہ لے لے۔ اس طرح یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے اللہ چاہے بیٹیاں دے، جسے اللہ چاہے بیٹے دے، جسے اللہ چاہے دونوں دے، اور جسے اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے۔ تو معلوم ہوا معاملہ ڈگری سے نہیں اٹکا ہوا کہ میری چونکہ پی ایچ ڈی نہیں ہوئی اس لیے میرا رزق بند ہے، میری چونکہ پی ایچ ڈی نہیں ہوئی اس لیے میری عزت کا دروازہ بند ہے۔ عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ دیکھو سورۃ جمعہ کی جو آیات ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان آواز دی جائے، اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، چھوڑو اپنے ڈپارٹمنٹ بند کرو اور آؤ مسجد میں، وذروا البیع، مارکیٹیں بند کرو،
مارکیٹیں بند، مسجد میں آ گئے۔ اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو نا، تھوڑا سا بھی علم ہے اگر تمہارا، زبردست کام کیا تم نے، بڑا بہترین کام کیا کہ دکانیں بند کر کے تم مسجد میں آ گئے ہو۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سورۃ کے اینڈ میں واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق کے خزانے ساتویں آسمان کے اوپر ہیں، وہ نہ دن کو بند ہوتے ہیں نہ رات کو بند ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پگڑی کا کنارہ پکڑ کر فرمایا اے زبیر تو دن کو خرچ کر، تو رات کو خرچ کر، رزق کا دروازہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے، جو نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے۔ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ تو فلاں بندے نے ہماری دکان باندھ دی ہے، ہمارا رزق باندھا گیا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو کسی کی عزت کا، کسی کے رزق کا مالک نہیں بنایا۔ کوئی بندہ کسی کا رزق باندھ نہیں سکتا، کوئی بندہ کسی کی عزت کو کم نہیں کر سکتا۔ ہاں، دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمارے حالات بنا۔ کتنا سخت حالات تھے، فرعون طاقت میں اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، اسے دودھ پلا، جب ڈر لگے ڈال دے اسے دریا میں بہا دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ڈال دے لہروں میں۔ وہ بکسا بنوایا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جس مستری سے بکسا بنایا تو وہ مستری کو شک پڑ گیا۔ فرعون نے اعلان کر رکھا تھا، بچے قتل ہو رہے تھے، تو سیدھا فرعون کے محل میں گیا کہ انعام لوں گا، بتاؤں گا کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس بچہ ہے، وہ بکسا بنوانا چاہ رہی ہے۔ جو ہی فرعون کے محل میں گیا، اب دیکھو فرعون کا اصل مقصود و مطلوب بتانا چاہ رہا ہے، اللہ نے اس کی زبان پہ ٹھپا لگایا۔ وہاں گیا، بول نہیں سکا، اشارے کرے بکسا بچہ، فرعون کو سمجھنا اسے کہ اس کو باہر نکال دو۔ جب باہر نکلا زبان پھر ٹھیک ہو گئی، جب پھر بھاگا دوبارہ کہ دوبارہ جاؤ اور انعام حاصل کرو، پھر اللہ نے زبان پہ مہر لگا دی، پھر اشارہ کرے لکڑی بکسا، میں مستری ہوں، اس کو پھر سمجھنا ہے کہ اللہ حفاظت فرمانا چاہے تو کون کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فرعون نے کہا دوبارہ اسے باہر نکال دو، دوسرا باہر نکلا، پھر زبان ٹھیک ہو، اب تیسری دفعہ پھر بھاگا، فرعون نے کہا اسے باہر نہیں جانے دینے، اس کی گردن میرے سامنے اڑاؤ۔ اللہ وہ انعام لینا چاہ رہا، اللہ نے اس کو مروانا یا یہیں مرا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بکسا پکڑا گیا فرعون کے محل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا یا اللہ اسی سے تو بچانا چاہتی تھی، اسی سے تو بچانا چاہتی تھی، اسی کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، دیکھ اس کو میں تیرے پاس واپس کیسے لے کے آ رہا ہوں، اور اسے رسول بھی نبی بھی بناؤں گا میں۔ دشمن کے وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شام کو فرعون محل کے دروازے پر کہتا در ببندو دشمن اندر خانہ بود، ہیلے فرعون افسانہ بود، محل کے دروازے بند کر دو کہیں موسیٰ اندر نہ آ جائے۔ فرعون کے ہیلوں کو اللہ نے افسانہ اور کہانی بنا دیا۔ ہماری تدبیریں ہیں، ہماری سوچ ہے، اللہ کی تقدیر ہماری تدبیروں پر غالب ہے۔ تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، جب بندہ تدبیر کرتا ہے تو تقدیر اس پر ہنستی ہے، بندہ تدبیر کرتا ہے تقدیر ہنستی ہے۔ کتنے لمبے منصوبے اس نے بنا لیے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک حکم ہمارے کانوں میں پڑ رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ ہم سب جتنے یونیورسٹی IUB میں آئے، ہم سب اس نیت سے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور اللہ بھی اعلان بندہ کہے گا اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں نے تو کامیابی بڑی سستی کر دی تھی، 5 ٹائم اعلان ہوتا تھا کامیابی کا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، او کامیاب۔ اب جو جائے گا اسے ملے گی نا، جو گیا ہی نہیں، یہ ڈاکٹریٹ کر لے، یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کر، دنیا کے سارے خزانے اس کو دے دو، مسلمان ہے، اللہ کے حکم کا اگر منکر ہے اس کو زندگی کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا نظام ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان تو میری یاد سے ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ملتا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا، روزے سے مقصود تقویٰ کا حصول ہے، روزے کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، روزے سے مقصود بھی تقویٰ کا حصول ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے گالی گلوچ اور جس نے برے کام کرنے نہیں چھوڑے، اللہ کو فلیس للہ حاجت نہیں ادا طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسا روزہ دار کہ اپنا کھانا پینا بند کر دے۔ تو اگلے جمعہ سے پہلے رمضان سٹارٹ ہو جائے گا،
اللہ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر روزہ فرض کیا ہے، صرف 2 بندوں کو معاف ہے، مریض کو، مسافر کو، ان کی بھی بعد میں قضا ہے۔ اس کے علاوہ بیمار بھی وہ جو واقعی بیمار ہو، یعنی سر میں درد ہے، روزے کی چھٹی، پاؤں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ان کا روزہ معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اور اس رمضان نیت کرے ہر بندہ کہ میں نے یہ ریفریشر کورس ہے، اس رمضان جھوٹ نہیں بولنا پورے 30 دن۔ جھوٹ تو ویسے بھی حرام ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ اس طرح جیسے حدیث میں جو بندہ سارا دن روزہ رکھے پھر حرام سے افطاری کر لے، روزے کا اجر نہیں دیا جاتا۔ بندہ نیت کرے پورا رمضان پیٹ میں حلال ڈالوں گا، حرام نہیں ڈالوں گا، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نگاہ کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا